یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہاں سے ہیں؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے۔ توبہ کی الگ الگ قسمیں ہیں، اور کس وقت توبہ قبول ہوں گی، کن کی توبہ قبول ہوں گی، آج کے سبق میں یہی ذکر ہوگا، اسی کو آج بتایا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے انما التوبۃ، وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں۔ ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ ثم یتوبون من قریب، پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے کہ گناہ کے بعد توبہ کرنے پر معاف فرما دیتا ہے، اور موت کے وقت تک توبہ قبول فرماتا ہے۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ جو گناہ کر کے تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں، تو یہاں تھوڑی دیر سے مراد 1-8 گھنٹہ یا 2-4 سال نہیں ہے، بلکہ موت سے پہلے جب بھی توبہ کر لی وہ قریب ہی شمار ہوں گی۔ ہاں، جب موت کا عالم طاری ہو جائے اور غیب کا معاملہ ظاہر ہو جائے تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہے، اس وقت توبہ مقبول نہیں ہے۔ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اسلام میں توبہ کا قانون بنانا عینی حکمت و علم پر کیا ہے؟ مبنی ہے۔ جن دینوں میں توبہ نہیں، ان کے ماننے والے گناہ پر زیادہ دلیر ہوتے ہیں، کیونکہ مایوسی جرم پر دلیری کر دیتی ہے اور معافی کی امید توبہ پر ابھارتی ہے۔ جس شخص کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہو، اسے سب سے کیا ہوگا؟ جدا قید میں رکھا جاتا ہے تاکہ کسی اور کو قتل نہ کر دے، کیونکہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، اور جسے ایک مقرر یا مقررہ مدت تک سزا کے بعد رہائی کا حکم ہو، اسے دیگر مجرموں کے ساتھ قید میں رکھا جاتا ہے۔ اس سے یہ خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ اسے رہائی کی امید ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کرتا ہے تو توبہ اس کی قبول کی جائے گی، چاہے کب؟ موت سے پہلے تک۔ اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ پوری آیت کا نچوڑ
یہ ہوگا کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لازم فرما لیا ہے کہ جو لوگ نادانی و حماقت سے گناہ کر لیں، پھر عنقریب یعنی موت سے پہلے پہلے توبہ کر لیں تو ان کی توبہ ضرور قبول فرما لی جائے۔ یہ اللہ کی رحمت پر ہمیں امید ہے۔ لہذا جو لوگ بھی اس قانون کے ماتحت توبہ کریں گے، رب تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اور اس قانون توبہ میں ہزارہا حکمتیں ہیں۔ رب تعالیٰ جانتا ہے کہ بندے گناہ کریں گے، اگر توبہ کا قانون نہ ہو تو ان کی بخشش کی کوئی راہ نہ رہے گی، اس لیے اس نے توبہ کا کیا ہوا مسئلہ رکھا۔ رب تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک وعظ کے آخر میں، ایک تقریر کے آخر میں فرمایا کہ جو اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو آدمی 1 سال پہلے توبہ کرے تو رب تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ پھر فرمایا جو موت سے 1 مہینہ پہلے توبہ کرے رب تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ بھی بہت ہے، جو موت سے 1 دن پہلے توبہ کرے رب تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے گا۔ پھر فرمایا دن بھی بہت ہی ہے، بہت دور ہے، جو موت سے 1 گھڑی پہلے توبہ کرے رب تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے گا۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھڑی بھی بہت ہے، یعنی 1 آن۔ تو یہ فرما کر اپنے ہاتھ مبارک سے حلق شریف کے طرف اشارہ کیا، اپنے گردن کے طرف، اپنے حلق کے طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جب جان یہاں آ جائے، یعنی حلق تک آ جائے، روح یہاں نکلتے سمے اگر روح یہاں تک آ جائے، جب بھی توبہ اگر کوئی کرتا ہے تو قبول کی جائے گی۔ انسان کی روح کی نکالنے کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کو بتایا تھا میں نے، یاد نہیں ہے؟ انسان کی روح کی شروعات پیر کے انگوٹھا ہے، اس انگوٹھے سے جو ہے روح کی نکالنے کی شروعات ہوتی ہے۔ تو روح وہاں سے پیر کے انگوٹھے سے نکل کر جب روح نکلتے 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 حلق تک آ جائے، اور جب حلق تک آ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روح نکلتے نکلتے جب حلق تک آ جائے، اور اس وقت بھی اگر کوئی بندہ مومن بندہ اگر کیا کرتا ہے توبہ کرتا ہے تو جب بھی اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ یہ روح البیان نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ روح المعانی میں ایسا ہی ذکر ہے، اور روح البیان نے یہی حدیث اس طریقے سے بیان کی ہے صاحب روح البیان نے کہ حضرت جبرائیل نے بارگاہ نبوی میں اولاً 1 سال کی مدت بیان کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال تو بہت ہے۔ پھر عرض کیا کہ 1 ماہ، اور امام ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن عباس یا حضرت عبداللہ ابن عمر، غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، مرفوعاً روایت کی ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے گرگرا سمجھتی ہے یہاں پہ حلق، یعنی گرگرا تک بندہ کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ یعنی کہ جب انسان کی روح جو ہے حلق تک آ جاتا ہے، گرگرا کہاں سے کرتا ہے؟ انسان جب کلی کرتا ہے تو گرگرا کرتا ہے، تو حلق تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان گرگرا تک بندہ کی توبہ کرے تو بندہ کی توبہ قبول فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے
کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت ابو قلابہ نے فرمایا کہ ابلیس نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ جب تک بندے کی روح اس کے بدن میں رہے گی، ابلیس نے کیا عرض کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ جب تک بندہ کی روح اس کے جسم میں رہے گی تو میں اس کے اندر رہوں گا، وہاں سے نکلوں گا نہیں، میرا نکلنا روح نکلنے کے بعد ہوگا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک بندے کی روح اس کے جسم میں رہے گی اس پر توبہ بند نہ کروں گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے اپنے بندے کے اوپر۔ شیطان کہتا ہے کہ جب تک بندے کے اندر روح رہے گی تب تک میں نکلوں گا نہیں، اس کو بھٹکاتے رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے کے اندر جب تک روح رہے گی تب تک میں ان کی توبہ کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ انسان کی حلق تک جب روح آ جائے گی اس وقت بھی اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ لاکھ یہ شکر ہے اور ان کا کرم ہے کہ بندے کے اوپر اللہ کی یہ رحمت ہے۔ اور ابلیس نے کہا کہ میں نہیں نکلوں گا، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں ان کی تو جو توبہ کا دروازہ وہ بند نہیں کروں گا جب تک کہ ان کی روح اس کے اندر رہے گی۔ تو میرا نکلنا نہیں نکلوں گا، میرا نکلنا روح کے نکلنے کے بعد ہوگا۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ ابلیس کہتا ہے کہ اس کے بعد ہوگا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک بندے کی روح اس کے جسم میں رہے گی اس پر توبہ بند نہیں کروں گا، اس وقت تک اس کی توبہ قبول کروں گا۔ اور ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے بھی روایت کی ہے کہ ملک الموت کے دیکھنے تک کا وقت قریب میں داخل ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا ہی قریب ہے، کہ قریب الفنا ہے۔ اور روح المعانی نے غرض کہ یہ آیت کریمہ بہت ہی ہمت افزائی اور امید افزائی ہے، یعنی کہ ہمارے لیے یہ آیت کریمہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو آخری وقت تک قبول فرمائے گا۔ اس آیت سے ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہے اور ہمیں بہت سارا فائدہ بھی اس آیت کریمہ سے ہوتا ہے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مجرم کو رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی رب تعالیٰ توفیق دے تو توبہ کر لینی چاہیے، اور یہ نہ خیال کرنی چاہیے کہ اتنی عمر تو گناہوں میں گزر گئی، اب توبہ کیا کرے۔ یہ انسان کے ذہن میں لانا ہی نہیں چاہیے، انسان کو اس طریقے سے سوچنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ امید یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، تو ہم توبہ کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور دوسرا فائدہ، کفر و شرک میں کیا ہر گناہ سے توبہ ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی اپنے کو یقیناً دوزخی نہ سمجھے، توبہ کرے۔ یہ فائدہ بھی التوبۃ کے اطلاق سے معلوم ہوا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ توبہ کا وقت موت سے پہلے ہے۔ کفر سے توبہ گرگرا سے پہلے ہو جانی چاہیے، اور گناہوں کی توبہ موت سے یعنی کہ جان نکلنے سے پہلے۔ اور گرگرا سے مراد کیا ہے؟ گرگرا سے مراد علامات موت اور موت کے فرشتے دیکھنے کا وقت ہے، جیسا کہ من قریبین سے معلوم ہوا۔ اور فرعون نے بھی کیا کیا؟ توبہ کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ فرعون نے توبہ نہیں کیا۔ فرعون جو خدائی دعویٰ کیا تھا تو خدائی دعویٰ کرنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ جب موت کا قریب آ گیا اور وہ مرنے والا تھا اور وہاں ڈوبنے والا تھا، جو کیا نام کہتے ہیں وہ نہر میں ڈوبنے والا تھا، دریا میں، تو اس وقت وہ توبہ کیا تھا۔ فرعون نے ڈوبتے وقت کفر سے توبہ کی، مگر کیا ہوا؟ قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی یہ توبہ علامات موت دیکھنے کے بعد تھی۔ جب علامات موت کو دیکھنے کے بعد تھی تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور چوتھا فیصلہ کیا ہوگا؟ فائدہ ہم کو کہ توبہ قانون اسلامی کے مطابق ہو، وہ ضرور کیا ہوں گی؟ قبول ہوں گی۔ انسان کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اس کا رد
ہونا ناممکن ہے، جیسا کہ علی اللہ سے معلوم ہو رہا ہے، اور رب تعالیٰ نے اس کی قبولیت کا وعدہ فرما لیا ہے، اور علی اللہ فرما کر بتایا کہ یہ قبولیت ہم نے اپنے ذمہ اپنے کرم پر لازم کر لی